بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب تم سے ہم نے میثاق لیا، عہد لیا۔ یہ ایک اور ہے، کتنے میثاق لیے بنی اسرائیل سے، توڑ دیے سب۔ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے آخری حج پر خطبہ دیا تھا، میرے بعد دوبارہ کفر کی طرف نہ پلٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے۔ سبحان اللہ، ادھر گردنیں مار کر جنت کے ٹکٹ مل رہے ہیں، کلمہ گو مسلمانوں کی گردنیں اتار کر دوسرے فرقے کا بندہ مار کے خوش ہو، تالیاں مار، خوش ہو، شکر ہے ان کو اللہ نے عذاب دیا۔ اچھا، ان کی باری آتی ہے وہ تالیاں مارتا، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے تم دونوں پہ اللہ کا عذاب ہے۔ تم فرقہ پرستوں پر، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، سب پہ خدا کا عذاب ہے۔ قرآن میں لکھا ہے اللہ تمہیں عذاب اس شکل میں بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں فرقوں میں بانٹ دے اور تمہیں ایک دوسرے کا مزہ چکھائے۔ یہ اللہ نے اعلان کیا، یہ فرقہ واریت عذاب ہے، یہ اپنے فرقوں پہ خوش ہو۔ کسی کو مسلمان کہلانا اچھا نہیں لگتا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلان ہوں۔ اللہ نے فرمایا جس کو فرقہ پسند ہے نا، ان الذین فرقوا دینہم، جن کو دین میں فرق کرنا، جدائی پسند ہے، الگ بات، دوسرے کلمہ گو سے اچھے نہیں لگتے اور وہ گروہ گروہ بن گئے ہیں۔ اے رسول لست منہم فی شیء، آپ اس کو سمجھیے گا، اے رسول تیرا ان سے کچھ، کسی بات میں تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز بن گئے۔ جن کو دوسرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو انہوں نے فرقہ بنایا دوسرے اچھے نہیں لگتے۔ اگر مثلا اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ رسول اللہ کے پیروکار ہوتے تو یہ تو اگر سمجھتے ہیں دوسرے گمراہ ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے تڑپتے جیسے ان کا رسول تڑپتا تھا۔ یہ تو نفرت کے بھرے ہوئے، زہر کے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ نفرتیں جس کا یہ معاشرہ شکار ہو گیا، یہ خدا کا عذاب ہے۔ قرآن سے بندہ بیدار ہوتا ہے، دیکھتا ہے جس کو میں تو اچھا سمجھ رہا تھا، یہ تو عذاب ہے، اللہ کا تو عذاب ہے خدا کا۔ جب ہم نے، یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے ہی لوگوں کو بستیوں سے، ان کی بستیوں سے نہیں نکالو گے۔ آج کفار کے ساتھ اتحاد ہے، کن کے ساتھ؟ مثلا اسرائیل کے ساتھ الائنس بنے ہوئے کچھ لوگ، اور کن کو نکال رہے ہیں ان کے اتحادی؟ چلو بھی فلسطینیوں پھٹا کھاؤ، یہاں سے نکلو نکلو، تمہاری جگہ نہیں ہے۔ ادھر اتحاد ہے، ادھر نہیں بولیں گے، نکالیں گے، ان کو مار پڑ رہی ہے نہیں بولیں گے۔ جب وہ بیچارے مار کھا کھا کے ادبوئے ہو جائیں گے، پھر کہیں گے ہم اتنے $1 ملین ان کو میڈیکل ایڈ کے لیے دے رہے ہیں، ہم اتنے $1 ملین ان کو مثلا فلان کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ وہ یہودی ہے کہ جب ان کے اتحادی انہیں مار رہے ہوتے تھے، ان کے ہم مذہب افراد کو، اس وقت ان کا دین نہیں جوش میں آتا، کیونکہ اس وقت دنیاوی مفاد ہے، امریکہ کے ساتھ دنیاوی مفاد وابستہ ہے مثلا۔ لہذا وہ اگر مارے مسلمانوں کو، جہاں بھی مارے، اتحادی چپ، آنکھ ہی بند ہے ہمارے۔ ہاں، جب مار یہ سب کچھ کر لیا، اب وہ جی ہمارے دین والے تھے نا، ہمارے جیسے تھے، چلو کوئی نہیں، ان کو یہ ایڈ دے کر سمجھتے ہیں اللہ کو خوش کر لیا۔ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی آپ سنیے گا کتنا ایکوریٹ، کتنا دقیق، ٹو دا پوائنٹ قرآن مجید ہٹ کرتا ہے اپنے ٹارگٹ کو۔ جو خرابیاں انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں، دنیا پرست بڑے لیول پر جب مثلا خرابیاں کرتے ہیں حکمران، اللہ تعالیٰ کیسے ان کو ہٹ کرتے ہیں۔ وہ آیات کے جو اللہ نے اس وقت بتائی ہیں، قیامت تک یہی ہوگی۔
اور انسان دیکھے میں کون سے گروپ میں کھڑا ہوں. اور نہ ہی اپنے لوگوں کو بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود گواہ ہو. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم گواہ تھے، تم نے اقرار کیا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے. لیکن اللہ کسی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو جیسے دنیاوی مفاد آتا ہے ایسے پھرتے ہیں جیسے کوئی عہد کیا ہی نہیں. کفار کے ساتھ کیا ہوا عہد یاد ہے، ایگریمنٹ یاد ہے، اللہ کے ساتھ کیا ہوا ایگریمنٹ نہیں یاد. ثم پھر کیا ہوا؟ انتم ہؤلاء، پھر تم ہی ہو وہ لوگ جنہوں نے وہ پہلے عہد کیے تھے. تم ہی کیا کرتے ہو؟ تقتلون انفسکم، اپنے جیسوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ہم دین لوگوں کو قتل کرتے ہو. اور کیا کرتے ہو؟ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم اپنے لوگوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. یہ بھی تم نے عہد کیا تھا کہ نہیں کریں گے. تظاہرون علیہم، اور جو ان کو گھروں سے نکال رہے ہوتے ہیں تم ان کی بیک کو مضبوط کرتے ہو، تم ان کے اتحادی ہو، تم ان کے سپورٹر ہوتے ہو. کتنا ایکیوریٹ ہے. لا ریب فیہ. تظاہرون علیہم، تم ان کو نکالنے والوں کے پشت پناہ ہوتے ہو. بالاثم والعدوان، گناہ کر کے اور تجاوز کر کے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارًا، اور پھر جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں پھر تم کیا کرتے ہو؟ تُفَادُوهُمْ، پھر کہتے ہو یہ تو ہمارے دین والے ہیں، فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے. اللہ نے ابھی قرآن نہیں کہے گا کہ اچھا تمہارے اس کی وجہ سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. نہ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ دھمکی دیکھیے اللہ نے کون سی دی ہے، اور اس بات کو پھر ایکسپلین کیسے کیا. کیا فرمایا؟ فدیہ دے کے پھر ان کو چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان کا نکالنا تم پر حرام تھا. اب تم پہلا حرام کر کے جہاں تمہارا مفاد تھا، اب دوسرا جہاں تمہارا مفاد نہیں ہے وہاں پہ ان کی ہیلپ کرتے ہو. اب اللہ کا فیصلہ سنو. مِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم لوگ کچھ کتاب پر ایمان رکھتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور کچھ کا کفر کرتے. اگر آپ چلے جاتے ہیں نا، اس زمانے میں آپ اخبار کے رپورٹر ہوتے اور جن کے لیے یہ آیات اتری تھی ان کو آپ جا کے کہتے آپ کچھ تورات کو مانتے ہو یا ساری کو؟ تو کہتے ہم تو ساری کو مانتے ہیں. لیکن میں کہوں میں سارے قرآن کو مانتا ہوں، قبول نہیں ہے. جس نے قرآن بھیجا ہے وہ کہے تو سارے قرآن کو مانتا ہے تو قبول ہے. اب یہ تورات کو تو زبانوں سے کہتے تھے، بہت غور کیجئے گا، زبانوں سے کہتے تھے ہمیں تورات پر ایمان ہے، لیکن چونکہ عمل میں تورات کی خلاف ورزی کر رہے تھے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیے؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض تورات کا کفر کرتے ہو. یہ کفر کا معنی ہے. جانتے بوجھتے ہوئے دنیا پرستی میں آ کر ان کا اللہ کی آیات کی نافرمانی کرنا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دے. کتنا واضح ہے، کہاں سے مشکل ہے قرآن. ہاں، جب گھڑ کے چٹنیاں اپنے دماغ میں اور ڈالی ہو نا، اس کو کہتا وہ ہم نے تو کچھ اور سنا تھا، ہم نے 50 سال میں آج پہلی دفعہ یہ بات سنی. ماتم کرو اس 50 سال پہ جس میں تم نے قرآن نہیں پڑھا. ماتم کرو اس 60-70 سال کی عمر پہ جس پہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. اس پر بھی ماتم کرو. ایک اہل بیت پہ جو ظلم ہوئے ان پر ماتم ہے، ایک جو قرآن پر ظلم ہوا اس کا بھی ماتم ہونا چاہیے. اس پر بھی نوئے پڑے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ ادھر بھی ظلم ہی ہوا. 2 چیزیں اللہ کا نبی دے کے گیا تھا، دونوں کے ساتھ برا سلوک کیا، دونوں کے ساتھ برا سلوک کیا. اور آج بھی جو ہمارے پاس ہے ان 2 میں سے ہمارے ہاتھوں میں، آج بھی اس کے ساتھ یہی سلوک ہے. اس کو مقام نہیں دیتے جو مقام اللہ نے دیا قرآن. اور جو نہیں ہے ان کو پھر رو پیٹ رہے. اور وہ آ جائیں پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. امام حسین چھوڑیں گے آرام خوروں کو؟ آج جمعے کے خطبے میں نے واقعہ سنایا تھا نجاشی شاعر کا. وہ قصیدے پڑھتا تھا مولا کے مخالفوں کے خلاف، مولا کی تعریفیں. شراب پی لی. اب شراب پی لی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کیونکہ میں نے مولا کی تعریفیں قصیدے پڑھے ہوئے ہیں تو مولا مجھے کچھ نہیں کہا. مولا نے لوگوں کو بلا کے سب کے سامنے قمیض اتروا کے کوڑے مارے 80، اور چونکہ رمضان میں شراب پی تھی، ماہ رمضان میں 20 کوڑے ایکسٹرا مارے. یہ مولا علی، یہ اصلی والے مولا علی. مولا علی وہ نہیں ہے جو گھڑ کے بنائے ہوئے.
خدا کی حدود کا محافظ، خدا کی حدود کو جاری کرنے والا، ہر ایک سے بڑھ کر وہ مولا علی ہے، کوئی کمپرومائز نہ کرنے والا، یہ مولا علی، نہ کہ بدماشوں کی سفارشیں کرنے والا، نہ کہ حرام خوروں کی شفاعتیں کرنے والا مولا علی، یہ مولا علی نہیں ہے، یہ دھوکہ دیا گیا۔ مولا علی وہی شخصیت ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے۔ یہ اگر کسی نے مولا علی کو پہچاننا ہے نا، کسی نے امام حسین کو پہچاننا ہے، وہ بھی قرآن پڑھے۔ قرآن سے بہتر کوئی اس کائنات میں کتاب نہیں ہے، نہ کوئی لکھ سکتا ہے جو آپ کو بتائے گی علی کیسے ہوں گے، علی کیسے ہوں گے۔ یہ قانون جس نے اس قانون کو اجرا کرنا ہو وہ کیسا ہوگا، اور جو کرپٹ ہوتے ہیں ان کی بھی اللہ نے بڑی اچھی طرح کھول کے باتیں بیان کر دی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔